بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام کو نہایت مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اس لیے کہ عمر سعد نے یہ کہا تھا، کم از کم 30,000 کا لشکر تھا، اس سے یہ کہا تھا ھذا ابن قتال العرب، یہ کسی معمولی باپ کے بیٹا نہیں ہے۔ حسین کے لیے کہا تھا یہ قتال عرب کا بیٹا ہے۔ علی مرتضیٰ کے لیے کہا کہ جس کی تلوار سے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی پشتیں لرزتی ہیں، اس باپ کے بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دینی نئے پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام، انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ صلوات پڑھتے بر محمد۔ خمس مجالس کی پہلی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں امام عالی مقام اپنے یادگار انقلاب کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بترا، اے لوگو، میں سرکشی کے لیے، بغاوت کے لیے، فساد پھیلانے کی خاطر اور ظلم و ستم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہر اس بات کو سماج اور معاشرے میں عام کرنا چاہتا ہوں جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت اور بشریت کو اور سماج اور معاشرے کو فائدہ پہنچ جائے، اور اسی کو معروف کہا جاتا ہے۔ اور ہر اس کام کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہر اس کمی کو مٹانا چاہتا ہوں،
اور ہر اس برائی کا خاتمہ چاہتا ہوں جس سے اسلام کو، مسلمان کو، انسانیت، بشریت اور سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچے۔ اور سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اور برائیوں کو ختم کرنے کا جو میرے پاس راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، سماج اور معاشرے میں میرے جد کی سیرت کو عام ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں، اور اسی مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے تھے۔ لیکن اپنے موضوع سے جڑنے کے لیے اتنی تمہیدی گفتگو ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، تو 14 معصوم میں پہلے معصوم نبی گرامی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور سن 40 ہجری 27 رجب کوہ ہرا پہ غار ہرا میں مبعوث برسالت ہوئے، اور یہاں سے اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوا کہ اب ہمارا پیغام اپنی زبان سے دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اسی کو بعثت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے بعثت کا سن شروع ہو جاتا ہے۔ 13 برس قرآن کے نازل ہونے کے بعد نبی مکہ مکرمہ میں 13 برس تک رہے، اور 13 برس رہنے کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو جب آپ نے مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو یہاں سے ہجری سن شروع ہو جاتا ہے۔ ہجرت کے پہلا برس، دوسرا برس، تیسرا برس، چوتھا برس۔ ہجرت کے چوتھے برس 3 شعبان المعظم کو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوتی ہے، اور ہجرت کے 11ویں برس ہمارے اور آپ کے نبی کی رحلت واقع ہوتی ہے۔ ہجرت کے 11ویں برس نبی گرامی کی رحلت ہے۔ نبی کی رحلت کے بعد منصب خلافت کو غصب کیا جاتا ہے، اور پھر پہلے خلیفہ 11 سے 13 ہجری تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 ہجری تک، اور تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک۔ اور سن 35 ہجری میں تیسرے خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو تمام امت مسلمہ نے سن 35 ہجری کے آخر میں 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی ہے سن 35 ہجری۔ سن 35 ہجری میں امام کے دست مبارک پر بیعت ہوتی ہے، اور سن 36 ہجری 10 جمادی الاول کو بصرہ میں جنگ جمل ہوتی ہے۔ تو 35 میں امام ظاہری خلافت پر فائز ہوتے ہیں۔ سن 36 ہجری میں جنگ جمل ہے، وہ بھی 10 جمادی الاول کو، اور جنگ جمل کے بعد سن 37 ہجری میں جنگ صفین ہے، اور سن 38 ہجری میں خوارج سے جنگ نہروان واقع ہو گئی، اور اسی سن 38 ہی ہجری میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے۔ بس آپ ملاحظہ فرمائیں، سن 38 ہجری میں 38 میں ہمارے چوتھے امام کی ولادت ہے، اور ہمارے پہلے امام یعنی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت سن 50 ہجری ہے، اور سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم سن 61 ہجری ہے۔
اب یہاں سے بہت واضح طور کے اوپر یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر امیر المومنین علی علیہ السلام سن 40 ہجری میں شہید ہوئے اور ہمارے چوتھے امام سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، تو چوتھے امام صرف اور صرف 2 برس اپنے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ اور سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چوتھے امام اپنے چچا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ 12 برس رہے، اور جب سن 61 ہجری میں سید الشہداء کی شہادت ہے، تو جب سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑا امام حسین علیہ السلام نے، تو اس وقت سید سجاد کی عمر مبارک 22 برس، جو اپنے والد ماجد کے ساتھ اس یادگار انقلاب میں شریک رہنے کے لیے مدینے سے آئے۔ مدینے سے جب روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ سے کربلا پہنچے، اور پھر 10 محرم کو سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی سن 61 ہجری میں شہادت ہوتی ہے۔ مگر یہ کوئی معمولی ہستی کی شہادت نہیں ہے، سید الشہداء کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ نواسے رسول کا اجتماعی طور کے اوپر کربلا میں خون بہایا جاتا ہے، اور وہ بھی بنی امیہ کے ذریعے سے بہایا جاتا ہے۔ خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور وہ بھی ہاشمی خون ہو، وہ بھی علوی خون ہو، وہ بھی فاطمی خون ہو، اور نبوی خون ہو۔ جب سید الشہداء کا خون بہایا گیا، اب امامت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے کاندھوں پہ ہے۔ لیکن سید الشہداء کی شہادت کے اثرات کیا کیا رہے، ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کی۔ اسلام کو زندگی بخشی ہے، اور وہ بھی اپنے خون کے ذریعے سے سید الشہداء نے اسلام کو سینچا۔ امت مسلمہ کو غفلت سے نکالا ہے آپ کی شہادت نے۔ آپ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں بیداری پیدا ہوئی۔ اور تیسری بات، شہادت کا جذبہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں شہادت کا جذبہ عام ہوا، اور آپ کی شہادت ہی کی بنیاد پر، سید الشہداء کی شہادت کی بنیاد پر، چاہے وہ آل ابو سفیان ہوں اور آل مروان۔ آل ابو سفیان تو سید الشہداء کی شہادت کے 3 سے 4 برس کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ آل ابو سفیان کا مطلب یہ ہوا کہ معاویہ ہے، معاویہ کے بعد یزید ہے، اور یزید کے بعد اس کا بیٹا پھر معاویہ آتا ہے۔ ان کو آل ابو سفیان کہا جاتا ہے۔ یہ سن 64 میں ان کو حکومت سے نابود ہو گئے نا، حکومت ان کے ہاتھوں سے لے گئے، اور اس کے بعد آل مروان میں حکومت چلی گئی۔ یہ اور پھر سید الشہداء کی شہادت سے انقلاب، تحریکیں اور مشن نے جنم لیا، انقلابات نے جنم لیا ہے، تحریکوں نے جنم لیا ہے۔ آج کی اپنی گفتگو میں سید الشہداء کی شہادت کے 3 اہم اثرات بیان کروں گا، اور اپنے گزشتہ سال کے خمسے سے جہاں چھوڑا تھا اس کے آگے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن 3 اہم اثرات آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ سید الشہداء کی شہادت ہے، امام حسین علیہ السلام کا خون بہا ہے، اور وہ بھی اجتماعی طور پر، وہ بھی آپ کی شہادت مظلومانہ طور کے اوپر واقع ہوئی ہے۔ اور اس شہادت کے جو اثرات ہیں ان میں سے صرف اور صرف 3 اثر آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا اثر آپ کی شہادت کیا ہوا، آپ نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کو حیات بخشی ہے۔ آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے دین اسلام کو، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی بخشی ہے۔ اچھا،
اتنی بات. بس یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام نے اپنے خون کے ذریعے سے، امام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنے عزیز ترین افراد کی شہادت کے ذریعے سے، اپنے فرزندوں اور اولادوں کی شہادت کے ذریعے سے اسلام کو زندگی بخشی ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کو حیات بخشی ہے. اتنی بات کہیں. آپ ذرا غور سے سنیں اور اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام کو نہایت مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا. سید الشہداء کو اس لیے کہ عمر سعد نے یہ کہا تھا، کم از کم 30,000 کا لشکر تھا، اس سے یہ کہا تھا ھذا ابن قتال العرب، یہ کسی معمولی باپ کے بیٹا نہیں ہے. حسین کے لیے کہا تھا یہ قتال عرب کا بیٹا ہے. علی مرتضیٰ کے لیے کہا کہ جس کی تلوار سے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی پشتیں لرزتی ہیں، اس باپ کے بیٹے کو حسین کہا جاتا ہے. لہٰذا حسین کے مقابل میں کوئی اکیلا نہ جائے، چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. بس پہلی بات، بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا، یہ پہلی بات. دوسری بات، بے گناہ معصوم بچوں کو تازیانے مارے گئے. تیسری بات، شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا. چوتھی بات، اہل حرم کو اسیر کیا گیا. پانچویں بات، شہر کوفہ اور شہر دمشق کو سجایا گیا. چھٹی بات، سجانے کے بعد نبی ذاتیوں کو ان شہروں میں لایا گیا ایک ایک بات پہ. اور اس کے بعد کیا کیا گیا؟ بس شہروں کو سجایا گیا، کوفے کو سجایا گیا. اتنا ہی نہیں، خیزران کی لکڑی سے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دندان مبارک پہ مار کے سید الشہداء کی توہین کی جا رہی تھی. ایک صلوات پڑھنے پر یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے فتح کے نشے میں چور تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نبی سے بدلہ لے لیا، ہم نے اسلام سے بدلہ لے لیا، اب ہم اسلام کو جاہلیت کی طرف پلٹا دے جائیں گے. ہمارا جو سب سے بڑا دشمن تھا، ہم نے اس کو شکست دے دی. وہ اس نشے میں چور تھے. لیکن یہی ان کی بدعمالیاں، یہی ان کی کثافتیں ان کے خاتمے کا سبب بن گئے. انہی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کا خاتمہ ہوا. اور سید الشہداء نے اس سوچنے کا مقام ہے، اپنی شہادت کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے اور اپنے عزیز و اقارب کی شہادت کے ذریعے اسلام کے درخت کو سینچا، اور وہ بھی خون سے اپنے سینچا ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے پس پہلا اثر سید الشہداء کے، آج جو دنیا میں اسلام ہے، آج جو کچھ بھی ہے انسانیت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، شریعت محمد مصطفیٰ کے نام پہ، یہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کی قربانی کا صدقہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے برما. صلی اللہ محمد و آلہ. اسی لیے جب ابراہیم ابن طلحہ نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے یہ پوچھا کہ یا علی ابن الحسین من غلب. آپ ذرا توجہ کریے گا، پوچھنے والے نے میرے چوتھے امام سے یہ پوچھا، یہ بتائیے جیتا کون؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. سوال یہ ہے کہ مقصد کیا تھا حسین کا؟ سوال یہ ہے کہ حسین کا مقصد کیا تھا؟ کس ہدف کے تحت کربلا میں امام حسین علیہ السلام نکلے تھے؟ کتنی پیاری بات جوش ملیح آبادی نے کہی ہے، کربلا میں
امر حق کی برتری سے جنگ تھی۔ حسین آئے تھے اس لیے تاکہ کلمہ الہی کو اطلاع حاصل ہو، تاکہ نام خدا کو بلندی حاصل ہو، تاکہ خدا کا نام زندہ رہے، تاکہ توحید زندہ رہے، تاکہ رسالت زندہ رہے، تاکہ نبی کا دین زندہ رہے۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی۔ طاقت ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نانے شعیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرین پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ساری دشمنی نام خدا سے تھی، نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ پوچھا ابراہیم ابن طلحہ نے، من غلب، اے حسین کے بیٹے علی ابن الحسین آپ یہ بتائیے جیتا کون؟ تو امام نے ایک ہی جملہ کا، اور اس جملے سے بنی امیہ کی تمام سازشوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ بنی امیہ چاہتے کیا تھے۔ امام نے کہا کہ اذا اردت ان تعلم من غلب، اگر تم یہ چاہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ جیتا کون ہے، تو اذا دخل وقت الصلاۃ فاذن واقم، بہت توجہ کریے گا، جب نماز کا وقت داخل ہو تو اگر تم مسلمان ہو اور نماز پڑھو تو اذان دینا اور اقامت کہنا، بہت توجہ کریے گا، وہیں سے تم جان جاؤ گے یہ کیوں امام نے اذان اور اقامت کی بات کہی۔ اس جملے سے امام کیا پہنچانا چاہتے تھے؟ امام کا میسج کیا تھا؟ امام کا پیغام کیا تھا؟ امام نے یہ کہہ کے جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو تم اذان کہنا اور اقامت کہنا، اس وقت پہچان جاؤ گے جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے۔ امام کس لیے آئے تھے؟ تاکہ نام الہی کو اطلاع حاصل ہو جائے، تاکہ دین بچ جائے، خدا کا نام بچ جائے۔ اور کیسے بچائے؟ اذان اور اقامت کی بات امام نے اس لیے کی تھی کہ پوری بشریت کو امام نے بتانا چاہا یزید حقیقت میں نام خدا اور نام رسول اللہ کو مٹانا چاہتا تھا، رسول اللہ کے نام کو، اور بتایا جاؤ دارالخلافہ دمشق میں جا کے دیکھو، دنیا کے خطے خطے میں جا کے دیکھو، اذان ہوتی ہے تو نام اللہ لیا جاتا ہے یا نہیں، اور نام محمد مصطفیٰ لیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر لیا جاتا ہے تو سمجھ لینا ہم جیت گئے، یزید ہار گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ کرے یزید کا بیٹا یزید پر لعنت، اب اس سے بڑھ کے شکست کیا ہوگی؟ نعرہ حیدری، آوازیں بلند، نعرہ سلوات۔ کہا جب نام خدا لیا جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس وقت سمجھ جانا آج بھی مأذنوں سے جہاں سے اذان دی جاتی ہے دیکھو کس کا نام لیا جاتا ہے، جو جس مقصد کے لیے آتا ہے، اگر وہ مقصد بچ گیا ولو یہ کہ جان چلی جائے اسی کو فاتح کہا جاتا ہے۔ اسی کو کہا جائے گا کہ جو مقصد بچا لے جائے، اپنا خود چلا جائے مگر مقصد بچ جائے، مگر عقیدہ بچ جائے، دین بچ جائے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، ظالم کی ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
پس پہلا اثر یہ ہوا کہ سید الشہداء نے اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنی شہادت کے ذریعے سے دین کو حیات بخشی ہے۔ جرمن کے ایک رائٹر ہیں، ان کا نام ہے ماربن نے کتنی عظیم بات لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سید الشہداء حسین ابن علی نے اپنے سب سے عزیز ترین لوگوں کو قربان کیا ہے، اور یہی کسی انسان کے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ آپ بہت غور سے سنیے گا، اور بہت اہم بات ہے، کوئی اپنے سب سے عزیز ترین فرد کو کب قربان کرے گا؟ جب وہ جانتا ہوگا کہ یہی حق ہے، یہی سچا راستہ ہے۔ ماربن نے کیا کہا؟ حسین نے سب سے اپنے قریبی ترین، عزیز ترین لوگوں کو قربان کر کے، پہلی بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اپنی مظلومیت کے ذریعے سے، اور تیسری بات اپنی حقانیت کو ثابت کیا حسین نے۔ پس اپنے عزیز ترین لوگوں کو قربان کیا، اپنی مظلومیت کو ثابت کیا، تیسری بات اپنی حقانیت کو ثابت کر کے پوری بشریت کو قربانی کا درس دیا ہے، پوری بشریت کو فداکاری کا درس دیا، پوری بشریت کو جانثاری کا درس دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے اسلام کو بھی زندگی بخشی، مسلمانوں کو بھی حیات بخشی۔ بہت توجہ کریے گا، جو اسلام کے ماننے والے، حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ان میں بھی روح پھونکی، اور پھر کہا اگر کربلا کا یہ حادثہ رونما نہ ہوتا تو موجودہ صورت میں جو اسلام کی حالت ہے باقی نہ رہتی، بلکہ اس سے بڑھ کر کہتے ہیں عین ممکن تھا کہ اسلام صفحہ ہستی ہی سے مٹ جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات سید الشہداء نے اپنی شہادت کے ذریعے سے دین کو زندگی بخشی۔ اور یہ جو نبی کی حدیث تھی جسے ہر کوئی جانتا ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کا ہر شیعہ جانتا ہے، حسین منی و انا من حسین، یہ حدیث تو شہادت سید الشہداء کے بعد متحقق ہوئی۔ حسین منی، حسین مجھ سے، نواسہ نانے سے ہوتا، نانا سے ہوتا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک نانا کہے میں حسین سے ہوں، یعنی میرا دین، میری شریعت، میرا آئین بچے گا حسین کے ذریعے سے۔ اور نبی خاتم الانبیاء ہیں، تو نبی نے اپنی شہادت، نبی خاتم الانبیاء حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے صرف نبی کی زحمتوں کو نہیں بچایا، 1,24,000 نبیوں کی زحمتوں کو جو بچائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ یہ شہادت حسینی کا پہلا اثر کہ دین کو، اسلام کو حیات بخشی ہے اپنی شہادت کے ذریعے۔ دوسرا اثر کہ حسین کا انقلاب اور حسین کا مشن، حسین کی تحریک انصاف پسند اور آزادی پسند لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ یہ حسین کا مشن، ایک ایک بات پہ توجہ۔ آخر سید الشہداء نے تاریخ میں وہ کون سا انقلاب برپا کر دیا؟ حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے ایک مکتب قائم کیا ہے، بشریت کو ایک درس دیا ہے۔ اس درس میں موت اور شہادت کو بالکل آسان بنایا۔ یہ کس نے بنایا؟ کہ حق کی راہ میں مر جانا کمال ہے۔ یہ کس نے درس دیا ہے؟ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، جو آئیڈیالوجی مکتب حسینی میں ملتی ہے۔ تو سید الشہداء نے اس ذات گرامی کو حسین کہا جاتا ہے، جس نے مر کے جینے کا سلیقہ بتایا، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ حسین نے اچھی طرح سے بتایا کہ
مر کے کیسے جیا جاتا ہے۔ پس حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے کتنی پیاری بات جوش نے کہی ہے، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس سید الشہداء نے کا دوسرا اثر ہے کہ انصاف اور آزادی پسند لوگوں کے لیے حسین کی شہادت نمونہ عمل بنی۔ کیسے نمونہ عمل بنی؟ کیسے؟ حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے ایک مکتب قائم کر دیا، ایک درس دیا بشریت کو، اور وہ اپنی شہادت کے ذریعے موت اور شہادت کو ایک آسان امر بتایا کہ راہ خدا میں مر جانا ہی حقیقی حیات، کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا ہی حقیقی حیات ہے۔ اسی لیے اسی جرمن کے رائٹر ماربن نے بہت پیاری بات کہی، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، اور آج کے جو صورت حال ہے اس کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماربن کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے پوری دنیا کو ایک درس دیا ہے۔ وہ درس کیا ہے؟ وہ درس یہ ہے کہ امام نے سارے لوگوں کو بتایا، دیکھو ظلم اور ستم کی دیواریں پائیدار نہیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں ہیں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا کہ ظالم اور ستمگر اور ظلم و ستم کی دیواریں بہت مضبوط نہیں ہوتی، بہت پائیدار نہیں ہوتی، اور پھر کہا کہ ظلم و ستم کی عمارتیں اگر بہت مضبوط دکھیں اور بہت بڑی دکھیں، ظاہر میں بڑی دکھتی ہیں، ایک ایک بات پہ توجہ کرے گا کہ ظلم و ستم کی دیوار بہت مضبوط نہیں ہوتی، بہت پائیدار نہیں ہوتی، بہت مستحکم نہیں ہوتی، اور ظلم و ستم کی دیواریں، ظلم و ستم کی عمارتیں ظاہر میں بڑی دکھتی ہیں اور ظاہری طور پہ مضبوط دکھتی ہیں، لیکن یہ ظلم و ستم کی عمارتیں جو ظاہر میں بہت بڑی دکھتی ہیں، جو ظاہر میں بہت مضبوط دکھتی ہے، حق کے مقابل میں مکڑی کے جالوں کی طرح ہے۔ کہا حق کے مقابل میں مکڑی کے جالوں کی طرح ہے۔ مگر آج آپ نے دیکھا نہیں، اس 12 دن کی جنگ میں آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ ظالم اور ستمگر بڑا دکھتا ہے، مگر حق کے سامنے مکڑی کے جالے، مرنا شکست نہیں ہے، راہ حق میں جان دے کے حق کو بچا لینا، اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے، اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ خیمہ حق کے مجاہد بن کے خیمہ حق میں کھڑا رہنا، یہی ایک مجاہد انسان کا کام ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اسی لیے مہاتما گاندھی جی نے جب کربلا پڑھا اور امام حسین علیہ السلام کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ کربلا کے سورما حسین سورما ہیں۔ حسین کو جوش ملی آبادی نے مرد سے تعبیر کیا ہے، کہا جب میں نے کربلا کے سورما حسین کے بارے میں تحقیق کی، ریسرچ کیا اور حسین کو پڑھا، یہی تو لمحے فکریہ ہے، دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، دوسری قومیں پڑھتی ہیں۔ کہا میں نے حسین کو پڑھا تو میں اہل ہند کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لایا، کہا میں ہندوستان والوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لایا ہوں۔ حسین جو کہ کربلا کے سورما ہیں، جو ان کو پڑھ کے جو نتیجہ نکلا وہ یہی نتیجہ نکلا کہ ہندوستان کو نجات دینے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جس راستے پہ حسین چلے تھے اسی راستے کو اختیار کیا جائے۔ حسین کا راستہ کیا تھا؟ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، سورما باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، سورما ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے
ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، سورما حق کے راستے میں خون دیتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ نکلا جو تیر ظلم و ستم کی کمان سے، نکلا جو تیر ظلم و ستم کی کمان سے، اٹھا لی کلال پیغمبر کی شان سے، اٹھا لی کلال پیغمبر کی شان سے، نوکے سے ناپے کر کے تلاوت بتا دیا، قرآن بولتا ہے ہماری زبان سے، نعرے حیدری امام زمان علیہ السلام کے واسطے بآواز بلند صلوات بس سید الشہداء کی شہادت کا پہلا اثر یہ ہوا، اسلام کو زندگی بخشی۔ دوسرا اثر، آپ کی شہادت آپ کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار پائی، صرف شیعوں کے لیے نہیں، غیر شیعہ کے لیے بھی، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلم کے لیے بھی آپ کی زندگی، آپ کا کارنامہ اور آپ کی حیات نمونہ عمل۔ حسین بشریت کے لیے آئیڈیل ہیں، حسین عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں، حسین شہید اعظم ہیں، حسین مجاہد اعظم ہیں، اور حسین مصلح اعظم ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ بس حسین کی شہادت کے دو اثر آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلا اثر، حسین نے دین کو زندگی بخشی۔ دوسرا اثر، حسین کی شہادت عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنی کہ باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا سلیقہ جس نے بتایا، باطل کے خلاف جرأت اظہار کا سلیقہ جس نے بتایا، اس ذات گرامی کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تیسری بات، حسین کا انقلابات، حسین کا انقلاب تمام انقلابوں کا سرچشمہ بن گیا۔ اللہ اللہ، جتنے بھی انقلاب ہیں یہ سارے انقلاب کی بنیاد حسین کا یادگار انقلاب ہے۔ آخر سید الشہداء کی شہادت سے ایک ایک بات پہ دو چیزیں بہت اہم ہیں کسی بھی انقلاب کو آنے کے لیے۔ کسی بھی ایک قوت احساس، انسان کو احساس ہو، انسان کے اندر اس کا احساس جگ جائے، انسان اندر سے بیدار ہو جائے، انسان غفلت سے نکل جائے۔ دوسری بات، کسی بھی انقلاب کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ضمیر بیدار ہو، دوسری شرط یہ کہ جرأت اظہار بھی ہو۔ صرف ضمیر کا بیدار ہونا کافی نہیں، جرأت اظہار، ظالم کے خلاف بولنے کی جرأت بھی چاہیے، بولنے کی۔ آپ یہ بتائیے کہ میری جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہے اور اس کے بعد میں خیمہ حق میں، ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان کی جان خطرے میں ہے، ایک انسان کا مال خطرے میں ہے، ایک انسان کی آبرو خطرے میں ہے، اور اس کے باوجود وہ خیمہ حق میں کھڑا ہوا ہے، اس کو سچا مجاہد کہا جاتا ہے، اسے سچا مجاہد کہا جاتا ہے۔ اچھوں کی صف میں کھڑا ہونا اس وقت جب انسان خطرہ مول رہا ہے تو اس انسان کو سچا مجاہد کہا جائے گا۔ تیسرا اثر، سید الشہداء کی شہادت کا تیسرا اثر، حسین کے یادگار انقلاب تمام انقلاب کا سرچشمہ بنا۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں کیا بات تھی؟ پہلی بات، سید الشہداء کی مظلومیت اپنی انتہا پہ تھی، اور ادھر سے بنی امیہ کی بربریت اپنی انتہا پہ۔ بھائی صاحب، کس مظلومیت کے ساتھ سید الشہداء کو کربلا میں قتل کیا گیا، اس کا ایک اثر ہے۔ پس سید الشہداء کی مظلومیت اپنی انتہا پر، بنی امیہ کی بربریت بھی اپنی انتہا پہ۔ دوسری بات، سید الشہداء کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے،
نواسے رسول کو حسین کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کو حسین کہا جاتا ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ یہ دو باتیں، پس مظلومانہ شہادت، حسین کی معنوی شخصیت، تیسری بات ایک 72 کا لشکر کم سے کم 30,000 سے لڑ گیا۔ آپ ذرا دیکھیے نا، آپ دیکھیے، اور 72 تو چھوڑ دیجئے، جب سب شہید ہوئے تو 30,000 سے اکیلے امام حسین لڑے یا نہیں لڑے؟ ہاں، پس مظلومیت کی شہادت اور ادھر ان کے ظلم و ستم کی انتہا، حسین کی معنوی شخصیت، اور ادھر ایک چھوٹے سے لشکر نے بڑے سے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اس سے کیا ہوا؟ لوگوں کا قوت احساس جگ گیا، اور اس سے صرف قوت احساس نہیں جگا، جرأت اظہار بھی پیدا ہو گئے۔ اب لوگوں میں بیداری آنے لگی کہ بھئی ایک چھوٹا سا لشکر بھی بڑے کے لشکر کے مقابل میں جرأت اظہار کر سکتا ہے، ظلم کے خلاف بول سکتا ہے۔ ہاں جائے گی تو جان ہی تو جائے گی، لیکن حق کی راہ میں جان جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے دشمن کس طرح فتح کے نشے میں تھا، لیکن یہ جو انقلابات ہوئے یہ بھی دو طرح کے انقلابات رونما ہوئے، دو طرح کے انقلابات۔ پہلا فردی اور شخصی انقلاب، فردی اور شخصی انقلاب۔ یہ فردی اور شخصی انقلاب، ایک آدمی بنی امیہ کے خلاف اٹھ کے بولنے لگا، یہ بھی بڑی جرأت ہے بھئی، ایک انسان، اور وہ بھی پوری بنی امیہ کے ظلم کے مقابل میں کھڑا ہو کے بولنے لگے اور ذرہ برابر اپنے مرنے کی فکر نہ کرے، یہ درس کہاں سے ملا؟ تو تیسرا درس جو حسین کی شہادت سے ملا وہ یہ کہ حسین کا انقلاب تمام انقلاب کا سرچشمہ، تمام مشن، تمام تحریکوں کا سرچشمہ بنا، اور تحریکیں بھی دو طرح کی ہوئیں، کچھ فردی اور کچھ اجتماعی۔ فردی میں دو نمونے آپ کو پیش کرنا چاہوں گا، اس سے سید الشہداء کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ پہلا نمونہ قبیلہ بکر بن وائل، ایک مرتبہ پھر کہوں گا، قبیلہ بکر بن وائل کی ایک خاتون ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، عمر سعد کے لشکر میں تھی، لیکن امام حسین کی شہادت نے کتنے لوگوں کو بدلا اور کتنا انقلاب ہے۔ پس بکر بن وائل قبیلہ ہے، اس قبیلے کی ایک خاتون ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے عمر سعد کے لشکر میں۔ جب عمر سعد کے لشکر نے سید الشہداء کو شہید کر دیا اور پھر اہل حرم کے خیموں پہ حملے کیے، یعنی خیام کو جلایا، اور جلانے کے بعد خیام حسینی کو جب لوٹا، ایک ایک بات پہ آپ غور کریں، جب خیمے لوٹنے لگے، خیمے جلائے جانے لگے، تو عمر سعد کے لشکر میں جو خاتون موجود ہے ایک مرتبہ کھڑی ہو کے کہتی ہے، یا آل بکر بن وائل اتسلب بنات رسول اللہ۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، اے بکر بن وائل کے خاندان والو، اتسلب بنات رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹیوں کے اسباب چھینے جا رہے ہیں اور تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ یہ کون سا انقلاب ہے؟ یہ کہاں سے انقلاب آ گیا؟ یہ کتنی بیداری کرتی؟ حسین کہتے ہی اسے ہیں جو روحوں میں انقلاب لے آئے، جو بدل دیا کرے۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، پوری کائنات میں جو انقلاب لے آئے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں۔ اچھا مالداری کو جو اپنی ٹھوکروں سے روت دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، باطل کے خلاف اعلان حق
حق کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا جرت انکار ہے پیشے سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھا دے اسے کربلا کہتے ہیں، ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جہاں یزیدیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں فرعونیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بکر بن وائل کے گھرانے کی ایک خاتون جو عمر سعد کے لشکر میں تھی کھڑی ہو کے کہتی ہے یا آل بکر بن وائل اتسلب بنات رسول اللہ، تم کھڑے دیکھتے رہو گے نبی زادیوں کے اسباب و وسائل لوٹے جا رہے ہیں۔ لا حکم الا للہ، کیسے حسین اپنے مقصد میں ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کچھ لمحے گزرے ہیں اور اتنا بڑا انقلاب، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، اور انہی کے لشکر کی خاتون کہہ رہی ہے لا حکم الا للہ، بات تو صرف اللہ کی مانی جائے گی، بنی امیہ کی بات نہ مانو۔ یہ کتنی بڑی فتح ہے، کہا لا حکم الا للہ، بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اس کے بعد کہا یا لصارات رسول اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خون کا بدلہ لیں؟ کہہ تو دیا کبھی کبھی ایک بات وقت کے اوپر 1000 گھنٹے کی تقریر سے افضل ہو جایا کرتی، وقت کے اوپر ایک بات۔ اس خاتون نے حق بات وقت کے اوپر کہہ دی، کہا حکم صرف خدا کا ہے، کہا یہاں حسین کا خون نہیں بہا، رسول اللہ کا خون بہایا گیا، کیوں نہیں بدلہ لیتے رسول اللہ کے خون کا؟ اس کا شوہر آیا اور آنے کے بعد اسے لے کے چلا گیا، لے کے تو چلا گیا شوہر، مگر حق بات اللہ نے اس کی زبان پہ جاری کر ہی دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ دیکھیں یہ خود ابھی کربلا ہی میں انقلاب، شہادت حسینی کے کچھ ہی لمحات کے بعد، یہ ایک فردی انقلاب پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ دوسرا فردی انقلاب، جب عبید اللہ ابن زیاد یہ سمجھا کہ ہم جیت گئے، اور یہ اپنے فتح کے نشے میں تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، حسین ہار گئے۔ یہ لوگ حسین کو جسم سمجھ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو ختم کر دیا جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ حسین کسی جسم کا نام تھوڑی ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین مکتب کا نام ہے، حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ زمانہ جتنا حسین کو مٹانا چاہے گا اتنا ہی حسین آسمان عزت و کرامت پہ سورج بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ پس پہلا اثر سید الشہداء کی شہادت کا اسلام کو زندگی بخشی۔ دوسرا اثر سید الشہداء کی شہادت کا یہ ہوا کہ امام کی زندگی دوسروں کے لیے نمونۂ عمل بنی، نہ صرف شیعہ کے لیے، نہ صرف مسلمان کے لیے، انسان کے لیے حسین کی زندگی آئیڈیل بن گئے، حسین نمونۂ عمل قرار پائے۔ تیسری بات، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ حسین کا انقلاب تمام انقلاب کا سرچشمہ بن گیا، لوگوں کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ کوئی ہے جیسے ہر جگہ اندھیرا ہو اور اس اندھیرے میں ایک روشنی آ جائے تو کتنی انسان کو امید ہوتی ہے۔ جہاں صرف ظلم ہی ظلم ہو اور کوئی ظلم کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں ایک مجاہد اعظم ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر کے اسی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے کتنی امیدیں ہوں گی۔ فردی انقلابات میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ کس کی بات تھی؟ بکر بن وائل کے گھرانے کی ایک خاندان، گھرانے کی ایک خاتون۔ دوسری بات،
عبید اللہ ابن زیاد جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر چکا تو یہ کوفے میں سارے لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کرتا ہے۔ کیوں مسجد کوفہ میں جمع کرتا ہے؟ یہ زیاد ابن ابی کا بیٹا ہے جس نے عراق میں اتنے ظلم اٹھائے ہیں۔ زیاد ابن ابی نے چن چن کے عاشقان امیر المومنین کو قتل کرتا تھا۔ یہ زیاد ابن ابی، ایسے خبیث انسان کے بیٹے کو عبید اللہ ابن زیاد کہا جاتا ہے۔ مورخین نے بڑی عظیم باتیں، کوفے اور عراق سے 50,000 شیعہ نے علی کو جلا وطن کیا۔ زیاد بن ابی نے چاہتا ہی نہیں تھا کہ علی کا چاہنے والا کوفے اور یہ عراق میں رہے۔ باقر شریف قرشی نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے 50,000 علی ابن ابی طالب کے شیعوں کو کوفے اور عراق سے باہر کیا۔ حجر بن عدی کا قاتل بھی زیاد بن ابی ہے، اور اسی زیاد بن ابی کے بیٹے کو عبید اللہ ابن زیاد کہتے۔ زیاد بن ابی کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، اسی لیے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا گیا کہ اس کے باپ کے نام سے ڈرتے ہیں لوگ، اس کا بھی ڈر لوگوں کے دلوں میں رہے گا۔ اب جب سید الشہداء کو شہید کر چکا تو اس نے سارے لوگوں کو مسجد کوفہ میں بلایا۔ مسجد کوفہ میں بلانے کے بعد کیوں بلایا؟ منبر پہ گیا۔ ایک ایک بات پہ غور کریے گا، یہ گورنر ہے، مسجد میں سب کو بلایا، مسجد میں بلانے کے بعد منبر پہ گیا، منبر پہ جانے کے بعد اس نے ایک تقریر کی ہے۔ وہ غور طلب بات ہے، وہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، کیوں ایسا کیا؟ اس نے پہلا اس کا مقصد یہ تھا، قانونی طور پہ سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، قانونی طور پہ سب کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کیا ہوئے، ہم جیت گئے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر حسین یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو حسین کو ہم نے شہید کر دیا، تو جب حسین کو شہید کر دیا تو دیکھ لے اگر دوسرا کوئی یزید کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس کا بھی انجام یہی ہے۔ یہ دو باتیں کہا کیا اس نے ممبر سے؟ اچھا مگر کیا قدرت نے اہتمام ہے، حسین کی شہادت نے کیسا جذبہ ایجاد کیا؟ اس نے جانتے کیا کہا؟ اس کی تقریر کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ الذی اظہر الحق واہلہ، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے حق کو ظاہر کر دیا اور اہل حق کو ظاہر۔ حق اور اہل حق کس کو بتا رہا تھا؟ یزید کو۔ کہا یزید حق پر ہے اور یزید کے ماننے والے اہل حق ہیں، اور کہا اللہ نے یزید کی مدد کی۔ اور الیاذ باللہ مسجد کوفہ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ الیاذ باللہ حسین جھوٹے اور علی جھوٹے، مگر جانیں قربان ہو جائیں، وہاں کے اوپر بھی اللہ کا قدرت کا ایک انتظام تھا۔ اس ذات گرامی کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی۔ یہ کوفے میں رہتے تھے، صبح سے شام تک مسجد کوفہ میں رہتے تھے۔ جنگ جمل میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی تھی، جنگ صفین میں دوسری آنکھ چلی گئی تھی۔ کس کی؟ عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کی۔ جمل میں ایک آنکھ، صفین میں دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، مگر عاشق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ کیسا فردی انقلاب ہے، مولا کے عاشق تھے۔ ابھی اس کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور مسجد سے ایک شخص بھی باہر نہ جانے پایا تھا۔ ابھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں بہت اے مرجانہ کے بیٹے، اما یہ جرت کہاں سے؟ ایک نابینا انسان اور کھڑا ہو کے کہتا ہے اے مرجانہ کے بیٹے۔ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی بھی فرد نکل گیا ہوتا مسجد سے تو کہیں اس کے دل میں شک آ جاتا کہ الیاذ باللہ یزید حق پر تھا، یزید کے ماننے والے حق پہ تھا۔ ایک فرد نہ نکلا اور عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی۔ بھائی صاحب کمال تو یہی ہے نا، خطرہ مول کر کے حق بات کہہ دینا، یہی تو سب سے بڑے شجاع انسان کا کام ہوتا ہے۔ تلوار چلانا صرف شجاعت نہیں ہے،
ظالم اور ستمگر کے سامنے حق بول دینا سب سے بڑی شجاعت ہے، اس کے لیے بہت جرأت کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی پہ ہماری جانیں قربان۔ اے مر جانا کے بیٹے، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اللہ اللہ، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، اور وہ یزید جھوٹا ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو لوگوں کی گردنوں پہ مسلط کیا تھا۔ نبیوں کی اولاد کو قتل کر کے منبر پہ جا کے ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ اللہ، اولاد پیغمبر کو، نبی کی بیٹے کو تو نے قتل کیا ہے۔ ایک ایک بات پہ بڑا عبید اللہ ابن زیاد غصہ ہوا، اتنا غصہ آیا کہ اس کے گردن کی رگیں پھول گئیں، اور کہتا یہ ہے کون؟ جب پوچھا تم کون، وہاں پہ پھر عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی نے کہا میں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی ہوں، تو نے اس گھرانے کی فرد کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے۔ ایسی ہستیوں کو قتل کر کے اپنے کو مسلمان بتاتا ہے، اللہ اللہ، ان ہستیوں کو قتل کر کے کیا کوئی نواز رسول کو قتل کر کے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو اپنے کو مسلمان بتاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسے کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے اسے گرفتار کیا جائے، کیا شجاعت ہے، اللہ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے وقت کے اوپر حق بات کہہ دینا۔ ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ بتائیے کیوں آج تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے باوفا ساتھیوں کا تذکرہ کیوں آج تک ہو رہا ہے؟ کیوں آج تک ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت پہ صحیح فیصلہ کیا، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کر کے امام معصوم کا ساتھ دیا، تو امام کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی روشن ہے۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ تھوڑا سا اور پڑھ دوں نا، تھوڑا سا پڑھوں نا، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پہ۔ آپ نہ گھبرائیے گا، اس سال ہم نے لکھنؤ میں عشرہ پڑھا ہے، تو ہم نے لکھنؤ میں یہ کہا کہ ہم اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ ماضی کیا تھا ہمارا؟ ہمارے علماء 3.5 گھنٹے پڑھتے تھے، کتنے گھنٹے پڑھتے تھے؟ اور مومنین سنتے تھے۔ مومنین کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے۔ ہم بھی اپنا ماضی پلٹائیں گے، ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم بھی 3 گھنٹے پڑھیں گے، ہم بھی 3.5 گھنٹے پڑھیں گے، 50 گھنٹے مطالعہ کر کے آئیں گے، 2 گھنٹے میں بتا دیں گے۔ 50 گھنٹے ہم پڑھ کے آئیں گے، آپ کے کتنے گھنٹے لیں گے؟ 2 سال بھر ہم پڑھ کے آئیں گے، 10 دن میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر ایسے سید الشہداء کی عزا منائی جائے تو اسی کو مشن کہا جاتا ہے، اسی کو تحریک کہا جاتا ہے، اور ہر مشن کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد۔ آپ یہ نہ کہیے گا سنے گا کون؟ ممکن ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کوئی کہ سنے گا کون، تو ان کی بھی تربیت کریں گے، ان کی بھی تربیت کریں گے۔ اور علمی اعتبار سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے مراجع کرام اتنی لمبی عمریں کیوں جیتے ہیں؟ کیوں عمریں لمبی ہوتی ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں کیوں عمریں لمبی ہوتی ہیں اتنی۔ مجھے ایک انسان کو آپ ایک اچھی چاکلیٹ دے دیجئے، مجھے لا کے ایک اچھی چاکلیٹ دے دیجئے، اور ایک وہ بات بتا دیجئے جس کو میں نہیں جانتا ہوں، تو میری جہالت کو بھی دور کیا آپ نے، چاکلیٹ دی، مگر مزہ مجھ کو کس میں آئے گا؟ چاکلیٹ کا مزہ زیادہ آئے گا مجھ کو، اس میں اتنا مزہ نہیں آئے گا کہ ایک بات نہیں جانتا تھا وہ جان گیا، اس سے میرے ذہن کو خوشی نہیں ہوتی ہے، لیکن مٹھائی سے خوش ہو جاتا ہے، چاکلیٹ ملنے پر ذہن خوش ہو جاتا ہے، لیکن مرجع کو پوری دنیا دے دیجئے اور ایک نئی بات وہ سیکھ جائے
تو نئی بات جب وہ سیکھتے ہیں تو ان کو ذہنی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر پوری دنیا دے دی جائے تب بھی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوگی، چونکہ سیکھنے پہ ان کا ذہن سکون محسوس کرتا ہے، اس لیے ان کی زندگیاں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ایک فلسفہ ہے، جو جتنا زیادہ جینا چاہتا ہے اس کو اتنا زیادہ سیکھنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد۔ تو عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی نے کیا کہا؟ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، یزید جھوٹا جس نے تجھے اور تیرے باپ کو لوگوں کی گردنوں پہ مسلط کیا ہے، رسول کے نواسے کو قتل کر کے تو اپنے کو مسلمان بتاتا ہے، جن کے بارے میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے انہیں قتل کر کے اپنے کو مسلمان، مگر ہو سکتا ہے کہ رسول کے نواسے کا خون بہا کر کے کوئی مسلمان ہو جائے۔ کتنے پیارے لفظ میں اپنی باتیں کہہ دی، یعنی سارے مجمع سے کہا کہ یہ نہ مسلمان ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، نواسے رسول کو قتل کر کے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ انہیں اسیر کیا جائے، لیکن ان کا ایک قبیلہ تھا، بہت مضبوط قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا ازد، اسی لیے ان کو ازدی کہتے تھے۔ قبیلہ بچا لے گیا، ان کو گھر تک پہنچا دیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے فوج گھر تک بھیجی، اور عبید اللہ ابن زیاد کی فوج گھر میں داخل ہوئی تو عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کی بیٹی کہتی ہیں آپ ذرا غور کریے گا، آپ ذرا شجاعت دیکھیے گا، آپ ذرا تحریک تو دیکھیے، انقلاب تو۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کی بیٹی کہتی ہیں کہ بابا فوج داخل ہو رہی ہے، تو عبداللہ ابن عفیف ازدی نے کہا تلوار دو، بھئی نابینا انسان ہے پھر بھی کہہ رہا ہے تلوار دو۔ کیا شجاعت ہے، کیا ہمت ہے، مار کے مریں گے، ایسے نہ مریں گے کہ آؤ مار لو، کہا صرف تم مجھے رہنمائی کرتی رہو، بتاتی رہو، میں لڑوں گا۔ اچھا، اب عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کو گرفتار کر کے جب عبید اللہ ابن زیاد کی، یہ کوفے کی بات ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی سے کہتا ہے تمہیں قتل کیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ بات کہی کہ تمہیں قتل کیا جائے گا تو عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کہتے ہیں کہ جب تمہاری ماں نے تمہیں ابھی جنم بھی نہیں دیا تھا تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں خدا سے کہتا تھا اللہ مجھے درجہ شہادت پہ فائز کر دے۔ کہا تیری ماں نے ابھی تجھے پیدا نہیں کیا تھا، تیری ماں کے پیدا کرنے سے پہلے میں اپنے رب سے کہتا تھا اے اللہ مجھے درجہ شہادت پہ نصیب فرما، اور کہا دوسری بھی درخواست کرتا تھا اپنے اللہ سے اے اللہ زمین پہ جو سب سے پست انسان ہو اس کے ہاتھوں میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، اور کہا جب سے میں نابینا ہو گیا تھا تو میں مایوس ہو گیا تھا، لیکن آج میرے خالق کا لاکھوں شکر کہ اس نے یہ شرف دیا کہ زمین پر سب سے پست انسان کے ہاتھوں مجھے شہادت کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ بس آپ دیکھیں سید الشہداء کی خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خون اپنا اثر دکھائے گا، وہ بھی حسین کا خون ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اللہ اللہ، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد۔ بس 3 اثر آپ کی خدمت میں عرض کیے، اسلام کو حیات بخشی، حسین کی شخصیت بشریت کے لیے آئیڈیل بنی، تیسری بات تمام انقلابوں کا سرچشمہ بنا۔ انقلاب میں بھی 2 طرح کے، اکیلا انسان اس کے اندر جرأت ہوئی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی،
فردی اور اجتماعی۔ ایک بات کی طرف اشارہ کروں اور انشاءاللہ کل کی گفتگو یہیں سے، امام حسین علیہ السلام کا جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، سر اقدس عاشوری ہی کے دن کوفہ بھیج دیا گیا تھا، اور 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے دربار میں تھا۔ کربلا سے کوفے کا فاصلہ تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر ہے۔ امام حسین کو 10 محرم کو شہید کیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، جدا کرنے کے بعد فوراً سید الشہداء کا سر کوفے بھیجا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے بعد۔ لیکن رات کی تاریکی تھی تو وہ ظالم اپنے گھر لے گیا۔ 11 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا اور ابھی شہادت کا دوسرا دن ہے، شہادت کا دوسرا دن ہے، اب مدینے میں ایک انقلاب آئے گا، یعنی 11 محرم کی یہ بات ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے عبد الملک بن ابی الحارث سلمی کو بلایا۔ امام حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ہے، عبد الملک بن ابی الحارث سلمی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ مدینہ جاؤ، اور مدینہ جا کر کے قتل حسین کی خوشخبری بتاؤ۔ الیاذ باللہ، ایک ایک بات پہ آپ غور کریے گا، کہاں جا کے یہ خوشخبری سنانا ہے کہ حسین قتل ہو گئے؟ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ بنی ہاشم کا شہر ہے، مکہ مدینہ مسلمانوں کے مرکز ہیں، اور خاص طور سے مدینہ بنی ہاشم کا شہر ہے، اور بنی ہاشم میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف اور صرف اولاد ابو طالب آئے تھے، اس کے علاوہ بنی ہاشم کی دوسرے افراد مدینے میں موجود تھے، اور اولاد ابو طالب میں بھی محمد حنفیہ مدینے میں موجود تھے، عبداللہ ابن جعفر مدینے میں موجود تھے، جناب عقیل کی ایک بیٹی مدینے میں موجود تھی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے، آپ ذرا دیکھیں تو آپ یہ بتائیے اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ اور شہادت کا سبب مخفی ہو تو حسین کے نقصان میں، لیکن تاریخ میں کچھ لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی قبریں کھودی ہیں، اس میں سے ایک عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کو بلایا، بلانے کے بعد کہتا ہے کہ مدینے میں جا کر قتل حسین کی خوشخبری سناؤ، اب مدینے میں انقلاب آئے گا۔ تو وہ کہتا ہے مجھے معاف کرو، اس لیے کہ کوئی آسان کام نہیں تھا، جہاں رسول اللہ دفن ہے، جہاں رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ رسول پاک کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی دفن ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ عبد الملک بن ابی الحارث سلمی نے کہا مجھے معاف کرو، تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، یہ پیسے لو اور دیکھو یہ اونٹ ہے، تم سے پہلے مدینے میں قتل حسین کی خبر نہیں پہنچنا چاہیے، اور تمہارے ذریعے سے، اور اگر یہ تمہارا اونٹ راستہ چلتے چلتے رک جائے تو دوسرا اونٹ خرید لینا، اور اس کے ذریعے سے جا کر، اور اہل مدینہ کو بھی فکر لاحق تھی کہ آخر کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا، ابھی برسر اقتدار کون ہے۔ جب عبد الملک بن ابی الحارث سلمی مدینے میں پہنچا تو اہل مدینہ نے دیکھا کہ بھئی بصرے کوفے کا رہنے والا ایک انسان تھا، عراق سے آیا ہوا تھا، تو ایک قرشی انسان نے، مدینے کے رہنے والے ایک انسان نے دیکھتے اسے کہا کہ یہ تو عراق کا قاصد نظر آتا ہے، یہ تو کوئی عراقی انسان ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی کربلا میں کیا ہوا، اصل ماجرا کیا ہوا۔ جا کر پوچھتا ہے مدینے کا رہنے والا وہ شخص، تو عبد الملک بن ابی الحارث سلمی سے کہتا ہے ہوا کیا، برسر اقتدار کون، ابھی کرسی پہ کون، جیتا کون؟ تو عبد الملک بن ابی الحارث سلمی کہتا ہے کہ الخبر عند الامیر۔ اس وقت مدینے کا گورنر عمرو بن سعید بن عاص تھا، کہا کہ جو کچھ بھی میں بتاؤں گا وہ جا کر کے مدینے کے گورنر کے پاس بتاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھائی صاحب؟ مدینے کے گورنر کے پاس بتانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یزید کا گورنر تھا، بنی امیہ سے تھا، اور یہ قاصد آ کر کہتا ہے کہ میں جا کر مدینے کے گورنر کو بتاؤں گا۔ بس یہ مدینے کا شخص سمجھ گیا کہ حسین شہید کر دیے گئے، لہٰذا وہ جیسے اس نے کہا کہ مدینے کے گورنر کے پاس یہ خبر سناؤں گا،
بس اس نے کہا قتل الحسین ابن علی، حسین ابن علی قتل کر دیے گئے، اور مدینے میں یہ آواز بلند کی۔ پھر عبد الملک بن ابی الحارث سلمی عمرو بن سعید بن عاص جو مدینے کا گورنر تھا اس کے پاس جاتا ہے، اور مدینے کے گورنر کے پاس جب گیا تو مدینے کا گورنر پوچھتا ہے کہ ہوا کیا کربلا میں؟ تو عبد الملک بن ابی الحارث سلمی کہتا ہے کہ بڑی خوشی کی خبر ہے، حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا اور یزید جیت گیا۔ تو عمرو بن سعید بن عاص کہتا ہے، آپ ذرا تاریخ کا دیکھیے نا، جائزہ لیجئے۔ عمرو بن سعید بن عاص کہتا ہے کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں بلند آواز سے کہو کہ حسین قتل کر دیا، اور یہ خوشی کے طور پر مدینے میں جہاں محمد حنفیہ بھی ہیں، عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں، مدینے کی گلیوں میں آ کر کہتا ہے کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ اب جب یہ بات کہی تو بنی ہاشم کے گھروں سے ایسے رونے کی آوازیں بلند ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی بنی ہاشم کے گھر میں اس طریقے سے گریہ و بکا نہیں ہوا تھا۔ تو عبد الملک بن ابی الحارث سلمی عمرو بن سعید بن عاص کے پاس آ کر کہتا ہے کہ بنی ہاشم کی عورتیں ایسا روئی ہیں اس خبر کو سن کے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا گریہ و بکا نہیں دیکھا تھا۔ تو عمرو بن سعید بن عاص نے مسکرا کے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا رونا یہ بدلہ ہے اس رونے کا جو قتل عثمان پر بنی امیہ کی عورتیں روئی تھیں۔ جیسے قتل عثمان پر بنی امیہ کی عورتیں روئی تھیں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ پھر خود عمرو بن سعید، یہاں پہ توجہ کریے گا، عمرو بن سعید خود اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، مسجد النبی میں آتا ہے، مسجد النبی میں لوگوں کو بلا کر کہتا ہے کہ حسین کو ہم نے قتل کر دیا، مسجد النبی میں۔ لیکن وہاں پہ قدرت نے ایک اہتمام کیا تھا، وہ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی ایک بیٹی تھی، انہوں نے بنی ہاشم کی عورتوں کو جمع کیا، یہ مدینے میں انقلاب، اور بنی ہاشم کی عورتوں کو جمع کر کے عقیل ابن ابی طالب کی بیٹی روض رسول پر آ کر انہوں نے اپنے کو قبر رسول پر گرا دیا، اور قبر رسول پہ گرانے کے بعد عمرو بن سعید بن عاص سے وہاں عبداللہ ابن عفیف عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف بولے، یہاں عقیل ابن ابی طالب کی بیٹی عمرو بن سعید بن عاص کے خلاف کہتی ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، کل مرو گے، رسول اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بتاؤ، پوری 2 مصرے پڑھے، 2 سے 3 شعر پڑھے، پوری تاریخ کربلا لکھ دی عقیل ابن ابی طالب کی بیٹی نے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دشمن اپنے فتح کے نشے میں چور تھا، مگر آل محمد تاریخ کربلا لکھ رہے تھے، حسین کی شہادت کی حقانیت کو لکھ رہے تھے کہ حسین کی شہادت، حسین کے خون کا ایک قطرہ بھی پامال نہ ہونے پائے۔ خوب مرثیہ پڑھا، نبی پوچھیں گے اور تم نبی کے امتی ہو، کل اگر نبی نے پوچھا کہ ماذا فعلتم بعطرتی واہل بیتی بعد مفتقدی، جب میں نہ رہا تو تم نے میری عطرت کے ساتھ کیا کیا، منہم سارا، تم نے میری بیٹیوں کو اسیر کر دیا۔ یہ نبی، یہ تاریخ کربلا ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ عقیل ابن ابی طالب کی بیٹی نے لکھ دیا۔ اور پھر کہا کہ کچھ کو اسیر کیا، کچھ کو قتل کر دیا، اور وہ بھی خاک اور خون میں غلطاں ہیں۔ اب جب یہ بنی ہاشم کی خواتین نے یہ تحریک شروع کی، بس اب یہاں سے مدینے کے لوگ بیدار ہوں گے، مدینے کے لوگ بیدار ہوں گے تو اب ایک نمائندہ بھیجیں گے دمشق یزید کی چھان بین کے لیے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو یہاں سے کروں گا، اور پھر واقع حرہ کے بعد خانہ کعبہ گرانے کا مسئلہ 64 میں آئے گا، اس کے بعد توابین کا قیام، اور اس کے بعد حضرت مختار کا قیام، کہ اتنی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنا چاہوں گا۔ بس عزیزان محترم، سید الشہداء کی شہادت کے اثرات بیان کیے۔ پہلا اثر، اسلام کو حیات بخشی۔ دوسرا اثر، عالم انسانیت کے لیے آپ کی قربانی نمونے عمل قرار پائی۔ تیسرا اثر، تمام انقلابوں کا سرچشمہ، ظلم کے خلاف بولنے کا سبق حسین سے سیکھا گیا، اور یہ بھی 2 طرح سے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ انفرادیت کی 2 مثالیں دی،
ایک بکر بن وائل کے خاندان کے خاتون اور دوسرا عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی، اور تیسری جو مثال تھی وہ عقیل ابن ابی طالب کی بیٹی تھی جو مدینے میں بنی ہاشم کے خواتین کے ساتھ گئیں، روض رسول پہ گرا کے تاریخ کربلا لکھے۔ بس عزیزان محترم، حسین مشن کا نام ہے، حسین تحریک کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین آئیڈیالوجی کا نام۔ سید الشہداء نے کربلا کی زمین خریدی تھی اور خریدنے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو ہمارے قبر کا نشان باقی رہنا چاہیے، ہمارا زائر جب کربلا آئے تو اسے ہمارے قبر کا پتہ بتا دینا۔ چھٹے امام کے زمانے میں قبر حسین پر ایک بیری کا درخت اگا، تو جو بھی زائر کربلا جاتا تھا اور امام سے پوچھتا تھا ہمیں قبر حسین پر پہنچنا ہے، تو امام فرماتے تھے اند الصدرہ، بیری کے درخت کے پاس پہنچ جاؤ، قبر حسین پر پہنچ جاؤ گے۔ دوسری وصیت یہ تھی سید الشہداء کی، دیکھو جب ہمارا زائر آئے تو اسے مہمان بنانا، 3 دن تک مہمان بنانا، تاکہ اسے احساس ہو کہ حسین نے عالم غربت میں، پیاس کے عالم میں، سختیوں کے ساتھ حسین نے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اسی لیے جب محرم کی 12 تاریخ تھی اور بنی اسد کے لوگوں میں یہ بھی ایک بات تھی کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے شہداء کے لاشیں کو دفن کرنے کے لیے تو تم ہی چلے آنا، شہداء کے لاشوں پہ خاک کربلا ڈال دینا۔ تو جب 12 محرم آئی تو بنی اسد کے لوگ ایک لاشا تلاش کر رہے تھے، اور وہ لاشا کوئی اور لاشا نہ تھا، مظلوم کا لاشا تھا، اور وہ نہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ لاشا تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے، پتھروں سے چھپا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک سوار آیا، سوار نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسین کا لاشا تلاش کر رہے ہیں۔ سوار گھوڑے سے اترا، آؤ میں تمہیں لاش حسین تک لے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ سوار بیٹھ گیا، نیزے، بھالے، تلواریں ہٹائی اور خاک کربلا ہٹا دی۔ ایک قبر نمودار ہوئی، قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، سید الشہداء کا لاشا اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے سپرد عہد کر دیا، اور سپرد عہد کرنے کے بعد قبر بنانے کے بعد قبر پہ ایک جملہ لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ اے لوگو، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے عالم غربت میں شہید کیا گیا، جسے پیاسا مارا گیا۔ حسین کو دفن کرنے کے بعد حضرت ابی الفضل العباس کو دفن کر کے جب واپس جانے لگے، بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا اے سوار، ارے اتنا بتا دو تم کون ہو؟ ایک مرتبہ سوار نے کہا میں سید سجاد علی ابن الحسین ہوں۔ ارے یہ وہی غم تھا جسے یاد کر کے میرے امام 35 برس تک روتے رہے، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرے بابا کو عالم غربت میں مارا گیا۔ نبی زادیاں کوفہ و شام کے بازار میں بے مقنع چادر پھرائی گئی، فضا میں کوہرام تھا، واہ مظلومہ واہ حسینہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الظهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
تجھے ان اسماء الحسنی کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوں و قرمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا بانیین مجلس کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے قبروں کو نورانی فرما، ان کے روحوں کو شاد فرما اور بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔